نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ نور آیت نمبر 21 سے 30 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، نہ تم اتباع کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی۔ اے مومنوں، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ ومن یتبع، اور جو کوئی اتباع کرے گا یا پیروی کرے گا، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو بے شک وہ کون؟ شیطان، یأمر، وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا، نہ پاک ہوتا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک بھی، ابداً، کبھی بھی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو برائی میں مبتلا کر دے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں نیک و بد کی تمیز نہ ہو تو تم اصلاح سے غافل ہی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں ہی توفیق دی ہے، اللہ ہی تمہیں یہ توفیق دیتا ہے کہ تم برائی سے بچ سکو۔ اپنی مرضی سے، اپنے بل بوتے پر کوئی شخص چاہے کہ وہ شیطان سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کثرت سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ذکر بھی بہت پسندیدہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس صورت میں بار بار یہ آیت آئی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، یہاں پہ کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا فضل ہی مانگنا چاہیے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کو فالو کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان نے تو تمہیں بے حیائی اور بدی کا ہی حکم دینا، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی شخص اپنے بلبوتے پر شیطان سے نہیں بچ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے پاک کرے، اور یہ بھی اللہ کی مشیت ایسی نہیں ہے کہ اندھا دھند اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ کے علم کے بنا پر ہے۔ آخر میں کہا نا واللہ سمیع علیم، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب ہے اور کس کے اندر برائی کی رغبت ہے۔ ہر شخص اپنی خلوتوں میں کیا کرتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، ان باتوں کو بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں جو سوچتا ہے اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے، اور تنہائی میں کوئی شخص کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، پھر اللہ کا یہ جو علم ہے نا، اس علم کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسے پاک کرے، کسے پاکیزگی بخشے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو خود بخود یہ نہ سمجھے کہ
میں بہت پاکیزہ ہوں۔ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں آتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھا کرو۔ تو یہ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ جاننے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم کھا لیں، یأتلی کون، اولو الفضل فضل والے، منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، صاحب حیثیت، صاحب فضل، صاحب قدرت جو لوگ ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا لیں، کس بات کی، ان یؤتوا، یہ کہ وہ دیں، اولی القربا اپنے رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم نہیں پسند کرتے، کیا تم نہیں اس بات کو سے محبت رکھتے، یا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے، کیا تم نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش دے تمہیں، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے، کیا تم یہ نہیں چاہتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل فرمائیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے مصطح بن اساسہ کی مدد نہیں کریں گے۔ مصطح بن اساسہ ان کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اب ان کو یہ دکھ ہوا کہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا، نہ ہی ان احسانات کا کوئی خیال کیا جو ساری عمر ان کے خاندان پہ حضرت ابوبکر کرتے رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ جب یہ قسم کھا لی تو اس پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی جو بھی میں نے پڑھی ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال بھی کیا نا، کیا تم میں سے نہیں چاہتے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو اس کو سنتے ہی انہوں نے فوراً فرمایا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اللہ کی قسم ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر مصطح کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پہ احسان کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابوبکر کے علاوہ اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی، جن جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ہے کہ ان کی وہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے اس عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح پھر وہ جو تلخی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو گئی جو اس فتنے سے پھیلی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اور وہ اس سے رجوع کر کے وہ بات اختیار کرے جس میں بھلائی ہے، تو کیا اسے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس میں فقہا کے دو گروہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ قسم جو انہوں نے توڑی ہے اور اس کے بعد بھلائی سے رجوع کر لیا ہے، بس یہی اس کا کفارہ ہے، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ انہیں قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے اور پھر اس بھلائی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون جو تہمت لگاتے ہیں، المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی بے خبر، المؤمناتی مومن، محصناتی پاک دامن، تین لفظ آئے ہیں ان عورتوں کے لیے، محصنات، غافلات، مومنات۔ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر جو تہمت لگاتے ہیں، لعنوا وہ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کے علاوہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہم کیسے بس جو بات سنتے ہیں اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ کوئی ہمیں اس کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، بس جو کسی نے کہہ دیا فلاں نے ایسے کیا، بس یقین بھی کر لیا، اس کو آگے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس آیت کے بعد ہمیں بہت
کیئر کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا پتہ، جب اللہ نے ایک قانون، اب ہم نے سورۃ نور کے شروع میں پڑھ لیا نا، 4 گواہ گواہی نہ دیں، بے شک بات وہ سچی بھی ہو، ہمیں اس کو سچا نہیں ماننا چاہیے۔ یہاں پہ جو لفظ غافلات استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ سیدھی سادی شریف عورتیں جو نہیں جانتی کہ برائی کیا ہوتی ہے، جن کے دل پاک ہیں، جنہیں خبر بھی نہیں کہ بد چلنی کیسے کی جاتی ہے، جن کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کبھی کوئی ان پر کوئی برائی بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر الزام کے بارے میں بھی ان کے دل میں، حضرت عائشہ نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ لوگ ان پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہیں۔ حضرت حذیفہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال کو ضائع کر دینے کے لیے کافی۔ ہم بس گناہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں، ان کو تو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اب قرآن کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ فائنل ہوتی ہے، لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃ، اور جس کام کو ملعون قرار دے دیا جائے، جس کام کی بنا پہ کسی کو، وہ پھر گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یوم، جس دن، تشہد، گواہی دیں گے، کون گواہی دیں گے؟ علیہم، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، لسان ان کی جمع، السنت، زبانیں، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف، علی جو ہوتا ہے نا خلاف میں کے لیے آتا ہے، ان کے خلاف، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما، اس بات کی جو کانوا تھے وہ یعملون، وہ کرتے، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کی زبانیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ دنیا میں تو انسان جو کام کرتا ہے، ہاتھ سے کوئی کام کریں تو ہاتھ تو آگے سے احتجاج نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ کام نہ کیا جائے۔ آنکھوں سے ہم جو کام کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، جو دیکھنا منع ہے، اس دنیا میں تو آنکھیں آگے سے کچھ نہیں بولتی۔ زبانوں سے ہم جو جھوٹ، غیبت، جو مرضی بولتے رہیں، زبان کوئی احتجاج نہیں کرے گی، لیکن قیامت کے دن یہ زبانیں، یہ ہاتھ اور پاؤں، ان کو اللہ زبان دے دے گا، یہ بولیں گے اور ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے، جو کام ہم ان کے ساتھ کرتے رہے۔ یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا ان کو، وفا یوفی ہوتا ہے پورا پورا دے، ان کو اللہ پورا پورا دے گا کیا؟ دینہم الحق، ان کا بدلہ حق، ٹھیک بدلہ، سچا بدلہ۔ دین کا مطلب یہاں کس معنی میں آیا ہے؟ بدلے کے معنی میں۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ ہم نے پڑھا تھا نا، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یوم الدین میں بھی دین کا مطلب بدلہ ہے، یہاں بھی دین کا مطلب ہے بدلہ۔ اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ، ان کا بدلہ، الحق، برحق، ٹھیک، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق المبین، وہی ہے برحق بیان کرنے والا۔ پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے والا ہے اور بندے کے ساتھ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ الخبیثات، ناپاک عورتیں، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور خبیث مرد، للخبیثات، ناپاک خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، مبرعون، مبرہ ہیں، پاک کیے ہوئے ہیں، مما، ان باتوں سے، یقولون،
جو وہ لوگ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو غلط باتیں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا دامن ان سے پاک ہے، ان باتوں سے جو بنانے والے جو باتیں بناتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے، عزت کی روزی ہے۔ اس آیت میں کیا بات سمجھائی گئی ہے کہ خبیثوں کا جوڑ ہمیشہ خبیثوں ہی کے ساتھ لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کرتا کہ باقی حیثیتوں سے تو وہ پاک ہو، بس کوئی ایک برائی کر کے یکا یک بس اس سے الگ ہو گیا ہو، بلکہ اس کے اندر ایک خباثت پائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا نبھا بھی پھر ایسی عورتوں سے ہی ہوتا ہے، اور جو پاک دامن مرد ہوتے ہیں ان کا نبھا پھر پاک دامن عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات سمجھا دی کہ ان کے پاک طینت، پاک فطرت اور نیک لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی نبھا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بد کردار، بد چلن کتنی دیر کوئی اس کے ساتھ گزارا کر لے گا۔ اور بعض مفسرین اس آیت کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہی ہیں، یعنی وہی ان کے مستحق ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہی ہیں، اور اچھے لوگ اس بات سے پاک ہیں کہ وہ باتیں ان پہ لگائی جائیں جو بری باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال صاف سی بات ہے، اتنا مشکل اس میں نہیں ہے کوئی کانسیپٹ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتن، نہ داخل ہوا کرو گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا، تم انس حاصل کر لو۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو۔ تستانسو کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ تم ان کی رضا نہ لے لو، ان کی مرضی معلوم نہ کر لو۔ تو تستانسو کا مطلب دراصل جو بہتر اس کا ترجمہ ہے نا وہ یہی ہے کہ استیناس کا مادہ ہوتا ہے انس، اردو زبان میں بھی اسی انس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب استیناس کا لفظ ہم بولیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انس معلوم کر لینا یا اپنے سے مانوس کر لینا۔ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان کو مانوس نہ کر لو یا ان کا انس معلوم نہ کر لو، یعنی یہ معلوم نہ کر لو کہ تمہارا آنا ان کو کہیں ناگوار تو نہیں ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے گھر میں داخل ہو۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، حتیٰ تستانسو و تسلیمو، اور سلام کر لو، علی اہلہا، ان کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو اونچی آواز سے السلام علیکم کہو، یعنی بہتر طریقہ کیا ہے کہ ان کی رائے بھی معلوم کر لو اور ان پہ سلام بھیجو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا رواج تھا، اہل عرب کا کیا طریقہ تھا کہ وہ جب جاتے کسی کے گھر میں، ہوئی تم صباحن، صبح بخیر، یا ہوئی تم مسان، شام بخیر کہتے ہوئے بے تکلف ان کے گھروں میں گھس جاتے، اور بعض اوقات گھر والوں پر، ان کی عورتوں پر ایسی حالت میں نظر پڑ جاتی جو کہ مناسب نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ہر شخص کو اپنے گھر میں تخلیے میں رہنے کا حق حاصل ہے، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، کسی دوسرے شخص کے لیے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے تخلیے میں اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائے۔ اور اس حکم کے نازل ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پھر کچھ آداب اور کچھ قواعد جاری کیے۔ اب دیکھیں اس صورت کے شروع میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے، اور اگر برائی پھیل جائے، نہیں اس لیے تھے کہ اگر برائی پھیل جاتی ہے تو اس کو کیسے روکا جائے، اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔
اب یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہو ہی نہ۔ برائیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ ظاہر ہے بد نظری سے۔ تو یہ ان چیزوں کو پہلے اسلام دور کرنا چاہتا ہے، معاشرے کی اصلاح کر کے، تاکہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہتا ہے کہ ان وجوہات کو روک دیا جائے جن سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب وہ احکام یہاں دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے گھر میں جب داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیے کے اس حق کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک عام حق قرار دے دیا کہ دوسرے کے گھر میں جھانکنا بھی جو ہے وہ بھی بری بات ہے، باہر سے نگاہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے کسی کے گھر پہ، یہاں تک کہ دوسرے کا خط بھی اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا منع قرار دے دیا۔ حضرت صبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب نگاہ کسی کے گھر میں داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہ گیا؟ بعض اوقات پہلے گھروں میں پردے بھی نہیں لگے ہوئے ہوتے، تو آپ اگر کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں اور ساتھ اجازت بھی مانگ رہے ہیں تو پھر اس اجازت کا کیا فائدہ؟ حضرت شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہا کا زان کا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظْرِ، پرے ہٹ کے کھڑے ہو، اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے، تو آپ دیکھ بھی رہے اور رہا ہے اندر اور جھانک بھی رہا ہے، تو پھر اجازت مانگنے کا کیا فائدہ؟ آپ کا اپنا یہ اصول تھا کہ جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر پردے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتے۔ حضرت انس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم میں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں باہر سے جھانکا تو حضور اس وقت تک ان کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے جیسے کہ اس کے پیٹ میں تیر بھونک دیں گے، اتنا آپ کو برا لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پہ نظر ڈالی تو وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھروں میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پہ کچھ گناہ نہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، فقہا نگاہ کے حکم میں سماعت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک اندھا آدمی اگر بغیر اجازت کسی کے گھر آئے تو اس کی نگاہ نہ پڑے تو نہیں پڑے گی، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی باتیں بلا اجازت سن لیں گے نا، تو اس لیے یہ چیز بھی نظر ہی کی طرح تخلیے کے حق میں مداخلت ہے۔ اور اجازت لینے کا جو حکم ہے وہ صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے، بلکہ خود اپنے گھر میں بھی جب آپ جائیں تو تھوڑا سا پہلے سے، جیسے آپ کی مائیں بہنیں ہیں تو وہاں بھی اجازت نہیں تو کم از کم اونچی آواز میں پہلے سے بتا دینا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے علاوہ تو ان کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو کسی وقت برہنہ دیکھے؟ تو اس لیے ماں بہنوں کے پاس بھی جب جاؤ تو اجازت لے لو۔ بلکہ ابن مسعود تو کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی کھنکھار کے تھوڑا سا جاتا ہوں۔ ان کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب کبھی گھر میں آنے لگتے ہیں تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے تھے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، انہیں پسند نہیں کہ اچانک گھر میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال اجازت طلب کرنے کے حکم سے صرف ہم اس صورت کو مستثنا کر سکتے ہیں کہ اگر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، مسئلہ آگ لگ جائے یا کوئی چور گھر میں گھس آئے تو اس وقت پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ ان میں کسی ایک کو، یعنی گھروں میں گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم نہ داخل ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ، اور اگر کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو فارجعوا، تو واپس چلے ہو جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔
یعنی ایک تو یہ کہ کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے، آپ اجازت لے رہے ہیں، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے اجازت ہی دے دی ہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں تو آپ میرے گھر میں بیٹھ جائیں، یا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ لوٹ جاؤ، یعنی کہ میں اس وقت فارغ نہیں ہوں، یا میرے گھر میں مہمان ہیں، یا کوئی بھی میری ریزن ہو سکتی ہے، تو اس پہ برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے، ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو، معذرت کر لے۔ ارجعو، واپس ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ علماء نے لیا ہے کہ اس صورت میں دروازے کے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ اجازت نہیں دی، کیوں نہیں دی، بس پھر اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو ملاقات پہ مجبور کرے یا اس کے دروازے پہ کھڑا ہی رہے، اسے تنگ کرے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، اس کو جو تم کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو تمہارے تمام کاموں کا خوب علم ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر جناح، کوئی گناہ، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن، کہ نہیں رہتا، فیہا، ان میں، کوئی بھی، مسکونہ یعنی ان میں کسی کی رہائش نہیں ہے، سکونت نہیں ہے، ایسے گھر جن میں کوئی نہیں رہتا، جن میں کسی کی سکونت نہیں ہے، کوئی ان میں کسی کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، متاع لکم، ان میں فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے، کوئی فائدے کی چیز ہو ان میں تمہارے لیے، یعنی ایسے گھروں میں کہ ان میں کسی کی رہائش نہیں ہے، ان میں اور تمہارے فائدے کی کوئی چیز اس میں موجود ہے، تو ایسے گھروں میں جانے کے لیے تم پہ کوئی پابندی نہیں۔ ہوٹل ہو سکتے ہیں، مہمان خانے، دکانیں، مسافر خانے، یعنی کہ ان میں کوئی مستقل شخص کسی کی رہائش نہیں ہے، تو اب وہاں جانے کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ہوٹل میں یا کسی دکان میں، لوگوں کی رہائش جہاں پہ نہ ہو، اور تمہارے فائدے کی چیز ہے، تم نے کچھ خریدنا ہے، یا تم نے اسے ہائر کرنا چاہتے ہو، یا تم کسی ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہو، تو وہاں جانے میں ادھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، اللہ کو تمہارے اندر باہر کا سب پتہ ہے۔ کل للمؤمنین، بڑا امپورٹنٹ، بہت اہم موضوع ہے یہ جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور بہت ہی لوگوں کی اس پہ لے دے بھی ہوتی ہے، اور ان آیتوں کو بہت ہمیں توجہ سے قرآن میں صحیح خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمیں حق یقین حاصل ہو جائے۔ ایک علم ہوتا ہے سنا سنایا، ایک ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ آیات جو ہیں ان کو ذرا دھیان سے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا، کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہیں، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک، یہ، ازکیٰ لہم، پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما یصنعون، خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یغضوا من ابصارہم کا لفظ آیا ہے، غضہ کے معنی ہے کسی چیز کو کم کر دینا، گھٹا دینا، پست کرنا۔ غض بصر کا مطلب پھر کیا ہوا؟ پھیر لینا، نیچے کر لینا، پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، نگاہوں کو دیکھنے کے لیے آزاد نہ چھوڑنا۔ نظر بچانا، اس کا صحیح مفہوم نظر بچانے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہیں اس سے نظر ہٹا لی جائے۔
اب وہ چاہے نظر کسی اور طرف کر لے یا نیچی کر لے. اور من ابصارہم میں من جو ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تمام نظروں کو بچانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ من بعض نظروں کو بچانا ہے. اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نہ دیکھو، بلکہ وہ صرف ایک خاص دائرے میں نگاہ پہ پابندی لگاتا ہے. کہ یہ پابندی جو ہے، اب یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پابندی کس چیز پہ عائد کی گئی ہے، اور وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، یا دوسروں کے سطر پہ نگاہ ڈالنا، یا کوئی بھی فحش مناظر دیکھنا. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پھیر لیں. اب اس آیت سے یہ وہ آیت ہے جو مردوں کو جو حکم دیا گیا ہے. عورتوں کو تو پھر جو حکم دیا گیا وہ تو آگے آ رہا ہے نا. پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، نگاہ کو بچا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ پاکیزہ بات ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں کہ وہ اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورتوں کو نگاہ بھر کے دیکھیں. ہاں، ایک دفعہ اگر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کر رہے اسی کو پھر دوبارہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیدہ بازی جو ہے نا، اس کو بدکاری سے تعبیر فرمایا. ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچانک اگر نگاہ پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کے اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے سے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پہ پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. آج ہماری عبادتوں میں لذت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہے. گھروں کے اندر ٹی وی ہیں، جگہ جگہ عورتوں کی تصویریں ہیں، اور ہر شخص ان کو دیکھتا ہے، تو عبادت کی لذت کہاں سے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسند احمد میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. اسی حج کا ایک قصہ ہے کہ ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی، اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑا اور دوسری طرف کر دیا. اب اس سے یہ بھی کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت تھی اس وقت، تبھی تو غض بصر کا حکم دیا گیا نا کہ نگاہ کو پھیر لو، ورنہ اگر چہرے کا پردہ رائج کیا جا چکا ہوتا تو پھر نظر بچانے کا کیا سوال تھا. یہ بات نہیں ہے، چہرے کا پردہ رائج ہو چکا تھا. وہ تو ہمیں حضرت عائشہ والی روایت سے پتہ چل گیا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب اس میں واقعہ افک میں وہ پیچھے رہ گئی تھیں تو صفوان بن معطل نے جب مجھے دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے مجھے وہ پہچانتے تھے. اس لیے کا مطلب ہے کہ پردے کا حکم تو نازل ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے، تو اس وقت میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اور غصے بصر کے اس حکم سے صرف وہ صورتیں
مستثنا ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہو، حقیقی ضرورت ہو۔ مثلاً کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک شخص نے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے لڑکی کو دیکھی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت پیدا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی بھی ہوتی، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ شادی کے بعد تمہیں کسی چیز کا پتہ چلے، تو اس لیے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دیکھ لو۔ تو ایک اور روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہے، تو یہ اجازت ہے، یعنی ایسا کر لینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور وسع بصر کا حکم اس لیے بھی ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کی سطر پہ نگاہ نہ ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت علی نے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پہ نگاہ نہ ڈالو، کیونکہ ران بھی سطر میں آتی ہے، اور اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ مرد کے لیے سطر کی حدود کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورت کے لیے جو ہے وہ اس کے ہاتھ، جسم اور منہ کے علاوہ سارا جسم، اس کا ہاتھ، پاؤں، منہ کے علاوہ پورا جسم عورت کا سطر ہے۔ تو مردوں کو بھی ایک دوسرے کے سطر پہ نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے اور عورتوں کو بھی ایک دوسرے کے سطر پہ نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ حضرت جرحد اسلمی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ اسی طرح ابو داؤد اور موطا میں حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ران کبھی نہ کھولو، یعنی دوسروں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہوتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس وقت کہ جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ایک سائل نے آپ سے پوچھا کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے، یعنی جب کوئی بھی ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت بھی اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اپنے جسم کو، کیونکہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور اللہ بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے احکامات ہیں، ایک تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے سطر کی حفاظت کرنا۔ تو آج کل جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں پھر وہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، بعض اوقات کشتی کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ران آپ نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ تمہاری ران بھی سطر میں شامل ہے، تو پھر یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ جو مرد کا ہے وہ اس کے سطر میں شامل ہے، تو پھر ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے عورتیں بھی نظر نہ ڈالیں، مرد مردوں کی ران پہ بھی نظر نہ ڈالیں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تو پاکیزگی تو تبھی ملے گی نا، پھر تبھی عبادت میں لذت اور نجات میں حلاوت، اور انسان کو دل میں اللہ کی محبت تبھی جاگے گی جب اللہ کے ان احکامات پہ عمل کرے گا، دلوں کا تزکیہ بھی تبھی ہوگا، تبھی انسان پاک ہوگا۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون،
بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کی حلاوت نصیب فرمائے، مناجات کی لذت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، ہمیں اپنے اس کلام سے جوڑ کے رکھے۔ یا اللہ قیامت کے دن اس کلام کو، اس قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دینا، ہماری شفاعت کرنے والا بنانا، قبر میں ہمارا ساتھی و غمخوار اور مونس بنا کے بھیجنا۔ یا رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ بڑا غم لگا دے، دنیا کے غموں سے ہمیں بے فکر کر دے یا رب العالمین۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اپنی اطاعت کے کاموں میں، اپنی رضا کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔